बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मई बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहली बार अवाम पाकिस्तान के लिए और पंजाब की अवाम के लिए अहम जो कानून है पंजाब हुकूमत की जानिब से जो अहम कानून साजी की गई थी उसको चैलेंज किया है, और ये अवाम पंजाब की अवाम के लिए है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सरकारी मुलाजमीन से मुतल्लिक, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन से मुतल्लिक जो बड़े फ़ैसले सामने आए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ में आपको बताऊँगा कि आज जो एक बड़ी पेशरफ सामने आई है बतौर पाकिस्तानी हमारे लिए काबिल फ़ख्र भी है और एक उम्मीद अफजा भी है। वो है ईरान अमेरिका का जो मामला है उसके ऊपर हमारी जो आर्मी चीफ़ है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो मौजूद थे ईरान में, उनके साथ मोहसिन नकवी भी थे। और आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर हम सिर्फ एक पेट्रोल की बात करें तो वही बहाना अमेरिका और ईरान का बहाना बना के अवाम के साथ जो सलूक किया जा रहा है, अब अवाम के लिए मैं आगे चल के आपको आज अंजुमन ताजरान ने एक जो पूरे पाकिस्तान की अंजुमन है ताजरान की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं आपको एक जुमला उनका बताऊंगा, फिर समझ आ जाएगी कि इस वक्त आम पाकिस्तानी किस हाल में है, और उसमें जो वजह बताई जाती है वो यही जंग है। तो उस हवाले से जो ट्रंप है उसकी जानिब से अपने सोशल मीडिया के ऊपर जारी किया गया, उन्होंने जो मिडल ईस्ट है उसका नक्शा जारी किया, और ईरान का जो जहाँ पे ईरान है वहाँ अमरीकी झंडे के साथ ईरान को शो करवाया, जैसे कि, और लिखा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मिडल ईस्ट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मिडल ईस्ट। मकसद ये है कि वो ये बताना चाहता है, और ये उस वक्त जब पाकिस्तान के आला हुकाम पहुँचे हुए ईरान, और वो 24 घंटों से इंगेज कर रहे थे ईरानी हुकाम को, और अमेरिका के साथ भी राब्ते में थे, लेकिन कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता ट्रंप कि वो इन मुज़ाकरात को सबोताज करे और इसको तबाह करे। हत्ता कि उसके अपने बेटे की शादी थी, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की शादी थी, वो अपने बेटे की शादी पे भी नहीं गया कि जी वो ईरान से मुतल्लिक जो मामलात हैं उसको देख रहा है। अच्छा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई स्पीकर के साथ भी, ईरानी स्पीकर के साथ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ 2 दफ़ा हुई, ईरानी सदर के साथ हुई। अब जो हमारा ISPR है पाक फ़ौज का जो तर्जमान है, उन्होंने, वज़ारत ख़ारजा ने नहीं, ISPR ने यह स्टेटमेंट जारी की है। पाक फ़ौज के शोबा तल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान का मुख्तसर और इंतहाई नतीजा खेज सरकारी दौरा मुकम्मल हो गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने ईरान के दौरे में ईरानी क़यादत के साथ आला सतह की मुलाकातें की। ईरानी क़यादत से मुलाकातें पाकिस्तान की जारी सालसी कोशिशों का हिस्सा थी। पाक फ़ौज के शोबा तल्लुकात आमा के मुताबिक सालसी कोशिशों का मकसद 8 अप्रैल की जंग बंदी के बाद तनाव में कमी और तामीरी रवाबित के फ़रोग़ को यकीनी बनाना है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने ईरानी सदर मसूद के साथ मुलाकात की, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ के साथ मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से भी मुलाकातें की। मुज़ाकरात में ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ और हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए जारी मुशावरती अमल को तेज़ करने पर तवज्जो मरकूज़ रही। ISPR के मुताबिक मुलाकातें मुस्बत और तामीरी माहौल में हुई और सालसी अमल को आगे बढ़ाने में मौसर साबित हुई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान होने वाली तफसीली मुज़ाकरात के नतीजे में हतमी मफाहमत की जानिब हौसला अफजा पेशरफ सामने आई है। पाकिस्तान का ISPR कह रहा है कि 24 घंटों के दौरान होने वाले तफसीली मुज़ाकरात के नतीजे में हतमी मफाहमत की जानिब हौसला अफजा पेशरफ्त सामने आई है। ISPR के मुताबिक ईरानी क़यादत ने मुज़ाकरात में सहूलतकारी और इलाकाई मसाइल के पुरअमन हल के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के मुखलसाना और तामीरी किरदार को अप्रीशिएट किया। ISPR के मुताबिक ईरान पहुँचने पर ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने सीनियर सिविल और अस्करी हुकाम के हमरा फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया, और साथ ये भी कहा गया कि जी ईद के बाद तक मामलात हल होने की खुशखबरी भी दी गई है। यही बात जो अमरीकी सेक्रेटरी हैं ख़ारजा के, उनकी जानिब से भी कहा गया कि एक हफ़्ते में हम किसी फ़ाइनल मरहले तक पहुंच जाएंगे, किसी फ़ाइनल वो कहते हैं कि हम किसी हतमी मुआहदे या जो मुज़ाकरात हैं उसका ऐलान करने के काबिल हो जाएंगे। ये कौन कह रहा है? ये अमरीकी हुकाम भी कह रहे हैं, और जो फील्ड मार्शल हैं वो वापस आ रहे हैं पाकिस्तान, और साथ उन्होंने अनाउंस किया है कि कामयाब मीटिंग थी और उस मीटिंग की कामयाबी का उन्होंने अनाउंस किया है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जो दूसरी बड़ी पेशरफ सामने आई है, वो है पाकिस्तान के हालात क्या हैं ताजरों की जानिब से बाज़ारों में ख़रीदो फ़रोख्त। आज आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर अजमल बलोच की मुल्क भर के ताजर नुमाइंदों के साथ इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है।
صرف 4 لائنوں میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کے اس وقت حالات کیا ہیں، عام آدمی کے قربانی کے جو صورتحال ہے وہ آپ اگر اپنے گلی محلوں میں دیکھیں آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ جو جن کو سفید پوش کہا جاتا تھا اس دفعہ وہ بھی گھروں میں سہمے ہوئے ہیں، ان کی سکت نہیں ہے کہ وہ قربانی کا جانور خرید سکیں۔ آل پاکستان انجمن تاجران کے صدر اجمل بلوچ نے اپنے باقی تاجر رہنماؤں اور نمائندوں کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بازاروں میں خرید و فروخت میں 70% کمی آ چکی ہے، 10%، 20% نہیں، 70% کمی آ چکی ہے۔ پاکستان اس وقت جو حالات ہیں وہ 70% تو غربت تک پہنچ چکے ہیں معاملات۔ کہتے ہیں بازاروں میں خرید و فروخت میں 70% کمی آ چکی ہے، 12 کروڑ شہری قوت خرید سے محروم ہو چکے ہیں۔ یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، انجمن تاجران کہتے ہیں یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، ہم نے 70 سال میں اتنی مشکلات نہیں دیکھی جتنی اب دیکھ رہے ہیں۔ آل پاکستان انجمن تاجران کے صدر اجمل بلوچ نے جو پریس کانفرنس میں کہا کہ 70% پاکستانی اس وقت ان کی قوت خریدی ختم ہو چکی ہے۔ دوسری طرف وفاقی آئینی عدالت کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اور یہ وفاقی آئینی عدالت نے سرکاری ملازمین کی سینیورٹی سے متعلق ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے قرار دیا کہ تمام سرکاری، نیم سرکاری ادارے اور کارپوریشنز اپنی سینیورٹی لسٹیں ہر سال اپ ڈیٹ کر کے ویب سائٹ پر جاری کرنے کے پابند ہوں گے۔ یہ ایک بڑا اچھا فیصلہ دیا ہے کہ ہر سال سینیورٹی کی لسٹیں اپ ڈیٹ کر کے ویب سائٹ پر جاری کرنے کے تمام اداروں کو پابند بنا دیا۔ جسٹس سید حسن اظہر رضوی نے تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے قرار دیا کہ ملازمین کے سینیورٹی لسٹیں خفیہ نہیں رکھی جا سکتی اور تمام جو سرکاری ملازمین خود مختار اداروں اور کارپوریشنز کے لیے انہیں ویب سائٹ پر جاری کرنا لازم ہوگا۔ وفاقی آئینی عدالت نے حکم دیا کہ تمام سرکاری ادارے ہر سال جنوری میں اپنی سینیورٹی لسٹیں اپ ڈیٹ کریں، جبکہ نئی بھرتیوں، ترقیوں یا مستقلی کے فوراً بعد بھی فہرستوں پر نظر ثانی کرنا لازم ہوگا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ایک ہی اشتہار اور ایک ہی بیچ کے تحت بھرتی ہونے والے ملازمین کی سینیورٹی کا تعین صرف میرٹ لسٹ میں حاصل کردہ پوزیشن کی بنیاد پر کیا جائے گا، نہ کہ اس بنیاد پر کہ کس نے پہلے جوائن کیا۔ عدالت نے قرار دیا پہلے آؤ پہلو پاؤ کا اصول منصفانہ پبلک ایڈمنسٹریشن کے تقاضوں کے برخلاف ہے۔ عدالت نے یہ واضح کیا کہ سینیورٹی لسٹوں تک رسائی ہر شہری اور ہر سرکاری ملازم کا آئینی اور بنیادی حق ہے، جبکہ ملازمت کے معاہدے میں شامل کوئی بھی خلاف قانون شرط ملازم کے قانونی حقوق ختم نہیں کر سکتی۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ مختلف اوقات میں وہ معاہدوں میں کوئی شرط جاری کر دیتے ہیں کہ جیسے آپ مستقلی نہیں مانگیں گے، تو انہوں نے کہا نہیں، غیر قانونی شرط کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی اور وہ ملازم کے قانونی حق ختم نہیں کر سکتی۔ وفاقی آئینی عدالت نے پائلٹ کیپٹن محمد علی خان کی سینیورٹی سے متعلق اپیل منظور کرتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ غیر قانونی قرار دیا اور پورٹ قاسم اتھارٹی کی متنازع سینیورٹی لسٹ کا لدم قرار دیتے ہوئے درست فہرست جاری کرنے کا حکم دیا۔ عدالت کے مطابق پورٹ قاسم اتھارٹی نے درخواست گزار کو صرف 1 دن تاخیر سے جوائن کرنے کی بنیاد پر جونیئر قرار دیا، حالانکہ وہ میرٹ میں بہتر پوزیشن پر تھے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ سلیکشن کمیٹی کی سفارشات کے بعد محکمہ اپنی مرضی سے جوائننگ لیٹر جاری کر کے ملازمین کی سینیورٹی متاثر نہیں کر سکتا۔ عدالت نے قرار دیا کہ جوائننگ کی تاریخ کی بنیاد پر کسی ملازم کو جونیئر قرار دینا آئین میں دیے گئے مساوی حقوق کی خلاف ورزی ہے، بعد میں جوائن کرنے سے سینیورٹی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عدالت نے پورٹ قاسم اتھارٹی کی جانب سے مستقلی کے 7 سال بعد سینیورٹی لسٹ جاری نہ کرنے پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ بے روزگاری کے خوف کے باعث ملازمین اکثر سخت شرائط قبول کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، تاہم کوئی ملازم اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر قانون تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ وفاقی آئینی عدالت نے قرار دیا کہ سندھ ہائی کورٹ نے اس مقدمے میں پرانے عدالتی فیصلوں کے اصول ہیں ان کو غلط انداز میں لاگو کیا۔ عدالت نے حکم دیا کہ فیصلے کی کاپی فوری طور پر 4 صوبوں کے چیف سیکرٹریز کو عمل درآمد کے لیے ارسال کی جائے۔ یہ ایک بہت شاندار فیصلہ ہے وفاقی آئینی عدالت کا، سرکاری ملازمین سے متعلق سینیورٹی کے جو ان کے مسائل ہیں اور باقی جو چیزیں ہیں اس سے متعلق یہ ایک بڑا فیصلہ ہے۔ وہیں پہ جو دوسری بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ایک اور بڑا فیصلہ سندھ ہائی کورٹ کا ہے۔ ملازمین کو مستقل نہ کرنے پر جو چیئرمین ہے اس کو شو کاز جاری کر دیا ہے۔ جو کانٹریکٹ پر تھے ان کو مستقل نہ کرنے پر سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ میں ملازمین کو مستقل نہ کرنے پر چیئرمین کے پی ٹی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ہوئی اور عدالت نے چیئرمین شاہد احمد کو شو کاز جاری کرتے ہوئے 25 مئی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ جسٹس حسن اکبر نے ریمارک دیا کہ کے پی ٹی کا وکیل کہاں ہے؟ سرکاری وکیل نے کہا کہ کے پی ٹی کا وکیل عدالت میں پیش نہیں ہوا۔ جسٹس حسن اکبر نے ریمارک دیا کہ کے پی ٹی کے وکیل طویل عرصے سے کیس میں پیش نہیں ہوتے۔ درخواست گزاروں کے وکیل نے کہا کہ کے پی ٹی میں کارگو میں لفٹ آپریٹر اور دیگر پوسٹوں پر ملازمین 2009 سے کام کر رہے ہیں۔ وکیل درخواست گزار کے مطابق سندھ ہائی کورٹ نے 2021 میں درخواست گزاروں کو مستقل کرنے کا حکم دیا تھا۔ 2026 آ گئی، آج تک عدالت نے پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔
وکیل درخواست گزار نے بتایا کہ پرانے ملازمین کو مستقل کرنے کی بجائے کے پی ٹی نے نئی بھرتیوں کے لیے اشتہار جاری کر دیا۔ عدالت نے کے پی ٹی میں نئی بھرتیوں کو روک دیا تھا، اس کے باوجود درخواست گزاروں کو مستقل نہیں کیا جا رہا۔ عدالت نے اس پر چیئرمین کے پی ٹی کو ذاتی حیثیت میں 25 مئی کو طلب کر لیا اور توہین عدالت کا شوکاز جاری کر دیا۔ وہیں پہ جو ایک اور بڑا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی ضروری جو اقدام ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب میں جو زرعی انکم پر ٹیکس لگائی جا رہی ہے نا، ایگریکلچر جو زرعی انکم پر کسانوں پر ٹیکس لگایا جا رہا تھا، اس کو چیلنج کر دیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں۔ زرعی آمدن ٹیکس نوٹیفیکیشن اسمبلی منظوری کے بغیر نافذ کرنے کے خلاف درخواست پی ٹی آئی کے ایم پی اے امتیاز وڑائچ، ایم پی اے محمد اعجاز شفیع اور پی ٹی آئی کی جانب سے دائر کی گئی، جس میں نوٹیفیکیشن پنجاب حکومت کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی۔ یہ عوامی مفاد کے لیے پہلی درخواست ہے پی ٹی آئی پنجاب کی۔ درخواست میں پنجاب حکومت پر آئینی اختیارات سے تجاوز اور کسانوں پر غیر آئینی ٹیکس کا نفاذ کا الزام لگاتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ سے فوری مداخلت کی اپیل کی گئی ہے۔ درخواست گزاروں نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کی آئینی رولنگ فوری شائع اور نافذ کرنے کا مطالبہ کیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ حکومت نے اسمبلی کو بائی پاس کر کے زرعی ٹیکس بڑھایا، جبکہ آئی ایم ایف کے دباؤ پر آئین قربان نہیں کیا جا سکتا۔ درخواست گزاروں نے زرعی ٹیکس بڑھانے کے تمام نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار دینے اور کسانوں سے وصول شدہ اربوں روپے واپس کرنے کی استدعا کی۔ لاہور ہائی کورٹ میں زرعی ٹیکس نظام کی آئینی حیثیت کو بھی چیلنج کیا گیا، جبکہ درخواست میں آئی ایم ایف سے ہونے والی تمام خط و کتابت منظر عام پر لانے کی بھی استدعا کی گئی ہے۔ پنجاب حکومت پر کسان دشمن پالیسیوں کا الزام عائد کرتے ہوئے غیر شفاف ٹیکس نظام کو بنیادی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ موقف اختیار کیا گیا کہ حکومت نے آئینی تقاضے پورے کیے بغیر کسانوں پر بوجھ ڈال دیا۔ درخواست گزاروں نے زرعی ٹیکس میں اضافے کو اسمبلی نگرانی سے مشروط قرار دینے، غیر قانونی ٹیکس وصولیوں کی مکمل تفصیلات طلب کرنے اور کسانوں کے معاشی استحصال کے خلاف عدالت سے رجوع کیا۔ اب 25 مئی کو سوموار کے روز اس پر سماعت ہونے جا رہی ہے لاہور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی اس اہم درخواست کے اوپر۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔